ہمارے پاس کپلز آتے ہیں اور خواتین اکثر پریشان ہوتی ہیں کہ میں کیوں پریگننٹ نہیں ہو رہی. تو آج کی ویڈیو تھوڑا سا اسی بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی کپل پریگننسی نہیں اچیو کر پا رہا، اس میں وجوہات ہسبینڈ کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں اور وائف کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ پرسیپشن اپنی درست کرنا کہ پرابلم صرف خاتون میں ہی ہوگی اس لیے وہ پریگننسی نہیں ہو رہی، یہ بڑی ضروری ہے. تو خاوند کے اندر بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم اس وقت مینلی وائف کے بارے میں فوکس کریں گے، اور ایک یہ چیز کہ کئی دفعہ وہ کپلز اکٹھے رہ نہیں رہے ہوتے، خاص طور پہ بزی اب لوگ ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں یا خاوند ملک سے باہر جاب کر رہے ہیں اور بہت کم ٹائم کے لیے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی. تو مناسب ٹائم پہ اکٹھے نہ ہونا یا مناسب پیریڈ کے لیے اکٹھے نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے. ہم کپلز کو یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کی عمر 35 سال سے کم ہے تو کم از کم 1 سال تک اگر وہ ریگولرلی اکٹھے رہ رہے ہیں اور پھر پریگننسی نہیں اچیو کر پا رہے تو وہ ہم اس کو پہ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں. اور اگر ایج 35 سے زیادہ ہے اور کوئی ایسی بیماری پہلے سے موجود ہے جو کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ رول پلے کر سکتی ہے آپ کے پریگننٹ نہ ہونے میں، تو اس صورت میں ہم جلدی جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کی تشخیص کی کوششیں جلدی شروع کر دیتے ہیں. وجوہات جو ہیں ان کو براڈلی ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو میل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ہسبینڈ کے جراثیم کی کوانٹٹی ٹھیک نہیں ہے یا ان کی حرکت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی بناوٹ میں پرابلم ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یا پھر وائف کے اندر پرابلم ہے اور کچھ کپلز میں 30 to 40% کپلز میں دونوں کے اندر پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو دونوں کی اگر ہم تھوڑی فائن ٹیوننگ کر دیں اور تھوڑی فائن ایڈجسٹمنٹ کر دیں تو وہ کپلز جو ہے وہ پریگننسی اچیو کر سکتے ہیں. جو وائف کے پرابلمس ہیں ان کو ہم جنرلی جن کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایگ ٹھیک سے بن نہیں رہا، یا ایگ تک جراثیموں کی جو رسائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیوبل فیکٹر ہے، یا یوٹرس کی لائننگ میں کوئی ایسا پرابلم ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا عام طور پہ ٹیوبل فیکٹر اگر ہے جس سے کہ پرابلم ہو رہی ہے. پھر ایک ایسی کنڈیشن ہے انڈومیٹریوسس، جس سے وہ تمام ماحول جس کے اندر کہ یہ پریگننسی ہوتی ہے، پیلوس جس کو کہتے ہیں، وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ کنڈیشن ہے جو کہ پریگننسی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جنرل میڈیکل کنڈیشنز ہیں، جس طرح سے کہ ڈائبٹیز ہے، کوئی اینڈوکرائن ہارمون سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں جیسے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، آپ کے پرولیکٹن کا دودھ کا پرابلم ہے، یا آپ کو آٹو ایمیون کوئی ایسی ڈس آرڈر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی جو پورا آپ کا نارمل کام کرنے کی ایک کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو پریگننسی ہونے میں نہ ہونے میں ایک فیکٹر پلے کر سکتی ہیں. ایگ نہ بننے کی بھی مختلف وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ پالیسسٹک اووریز اب بچیوں میں ہمارے کامن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ انہیلدی لائف سٹائل ہے. بچیاں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں، اور رات کی نیند میں امپورٹنٹ غدود جسم میں خارج ہوتے ہیں جیسے میلاٹونن ہے، جو کہ آپ کی اووریز کی ہیلنگ کے لیے، انڈے دانیوں کی ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. ہماری بچیوں میں اب بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ وہ رات میں جاگتی ہیں، دن کو سوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل وہ نہیں مینٹین کر پاتی. اس کے علاوہ کھانے میں بہت زیادہ ہمارا ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے جنک فوڈ کھانے کا. جنک فوڈ جو ہے وہ بھی آپ کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ مداخلت کرتا ہے. ہیلدی فوڈز کا استعمال کرنا، جس میں بہتر سے بہتر آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس لیں اور آرگینک فوڈ لیں، یعنی جو پروسیسڈ فوڈ، وہی چیزیں جو آپ کو جتنی دیسی حالت میں ملتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ جو آپ کو مختلف طریقوں سے جو ٹریٹ کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں اس کے مقابلے میں. اس کے علاوہ کئی بچیوں کی انڈے دانیاں جلدی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پری میچور اوویرین انسفیشنسی یا اوویرین فیلئر. انفارچونیٹلی اس کو بھی بہت کیسز میں ہم ٹریٹ شاید نہیں کر پاتے، لیکن ارلی اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو رہا ہے، تو ہم کم از کم جیسے بچیاں اپنے کیریئر کے حساب سے اپنی پریگننسی ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں، تو کم از کم ان کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جلدی اپنی پریگننسی پلان کریں. یا اگر ایم ایچ آپ کو آلریڈی ڈکلائن کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی فیملی ارلی کمپلیٹ کرنی چاہیے. یعنی یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی جو ہے وہ ایک بہت موٹاپا، وہ بہت بڑی وجہ ہے جو اس کے اوولیشن ٹھیک نہ ہونے، انڈے ٹھیک نہیں بننے دیتی. اور یہ مریض اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے. جب ہماری او پی ڈیز میں آتے ہیں اور ہم ان کے ویٹ کے اوپر بات شروع کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک غیر متعلقہ بات شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ تو بانجھپن کے علاج کے لیے آئے اور ہم نے ان کے وزن کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے.
اور بہت سارے مریض ہیں جو ایون ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور جب ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے آپ اپنا وزن ٹھیک کر کے آئیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ان میں سے بہت سارے پیشنٹس ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے کنسیو کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا وزن ٹھیک کر لیا ہوتا ہے۔ سو وزن ٹھیک نہ ہونا جو ہے وہ انڈے بننے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور انڈے کی کوالٹی کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اگر انڈا بن جائے تو پھر اس کے بعد پریگنینسی ہونے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پریگنینسی آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد مسکیریجز بڑھاتا ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، اس لیے ویٹ کی آپٹیمائزیشن بڑی ضروری ہے۔ ٹیوبس کو ٹیسٹ کرنے کے 2 مستند طریقے ہیں، ایک ہم ایکس رے کرتے ہیں جس کو ہسٹیروسیلپنگوگرافی کہا جاتا ہے، یہ ہوش میں کیا جاتا ہے، اور ایک ٹیکہ جو ہے وہ آپ کے بچےدانی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے اور ایکس ریز لیے جاتے ہیں۔ یہ نسبتاً آسان طریقہ ہے لیکن پیشنٹس کو اس لیے ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ڈسکمفرٹ زیادہ ہے۔ سو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس کو ہم لیپروسکوپی کہتے ہیں، جس میں ہم مریض کو بیہوش کر کے ایک کیمرہ پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں اور اس میں ہم ٹیوبس کا معائنہ کرتے ہیں۔ دونوں ٹیسٹوں کے اپنے فائدے ہیں، جیسے جو ہم ایکس رے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بچےدانی کے اندرونی حالت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جو ہمیں لیپروسکوپی میں ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا، پھر اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ٹیسٹ کمبائن کرنا پڑتا ہے، ہسٹیروسکوپی، جس میں ہم بچےدانی کا اندرونی معائنہ کرتے ہیں۔ لیکن لیپروسکوپی کی اپنی افادیت یہ ہے کہ وہ خالی ٹیوبوں کے علاوہ آپ کو انڈے دانیاں بھی دیکھنے کا موقع دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی مریض میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انڈومیٹریوسس ہے، جو ایک خاص طرح کی بیماری ہے جس میں ماہواری کے دوران خون جسم کے اندر بھی لیک ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ بلڈ پھر کلاٹ ہو کر ڈفرینٹ انڈومیٹریوماس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سو انڈومیٹریوسس کو ٹیسٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ لیپروسکوپی کی جائے اور اس کی بایوپسی کی جائے۔ سو لیپروسکوپی کا ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کئی ایسی چیزیں بتا دیتی ہے جو ہمیں ہسٹیروسیلپنگوگرام پر نظر نہیں آتی۔ سو دونوں ٹیسٹ کے اپنے فائدے ہیں، اور وہ آپ کے لیے انفرادی طور پر چوز کیے جا سکتے ہیں آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی ایسی ڈیزیز ہے جیسے ڈائبٹیز ہے، تھائرائڈ ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، تو اس کو پہلے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بیماریاں بھی جو ہیں وہ آپ کے حمل ہونے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ اگر کوئی دوائیاں ایسی لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اینٹی انزائٹی ڈرگز لے رہے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز لے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت میں انٹرفیئر کرتی ہیں، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اوور آل اپنی لائف سٹائل کی کو ہیلدی رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ایکسرسائز پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، آپ ہیلدی کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آپ کے مختلف طریقے سے انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ اپنا سٹریس لیول کم رکھیے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کئی کپلز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی آئیڈینٹیفائبل کاز نہیں ہوتا ہمارے پاس، انہیں ہم ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ ان ان ایکسپلین انفرٹیلٹی میں سے بھی کئی کپلز کو جب صرف چھوڑ دیا جاتا ہے، جب وہ فائنلی ہر طرح کے ٹیسٹ بند کر دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں وہ خود ہی نیچرلی کنسیو کر کے آ گئے ہیں۔ سو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جب تک آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ اپ ہوتے ہیں، ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی، تو اس اسٹریس کی وجہ سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا اسٹریس لیول آف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے پریگنینسی اچیو کرنے میں۔ سو اپنا اسٹریس لیول لو رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔